بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے میری طرف سے میرے تمام دوستوں کو اور تمام مسلمانوں کو جو ہے رمضان مبارک بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو نیکی کرنے کا بہترین سیزن دیا ہے۔ جس طرح مختلف تاجر جو ہے سیزنوں کو دیکھتے ہیں اور اس سیزنوں میں وہ جو ہے مال کمانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ان کا سیزن اچھا سا اچھا لگ جائے، تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو ایک نیکیوں کا سیزن دیا ہے تاکہ ہم رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر ایک فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 درجے بڑھ جاتا ہے، اور ایک نفل جو ہے، کوئی بھی کام جو نفل کے طور پر انسان کرتا ہے اس کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سیزن سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں محنت کرنی چاہیے۔ جس طرح تاجر سیزن کو دیکھ کر جو ہے محنت کرتا ہے، اپنی تجارت میں کو مزید بڑھانا چاہتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اس سیزن کو قیمتی بنانے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ دیکھیں کچھ چیزیں ضروری ہیں، اگر ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے رمضان مبارک کے اندر ہم رمضان کا پورا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ نیکیوں کا جو سیزن ہے اس میں ہم نیکیاں کما سکیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں روزہ جب ہم رکھیں تو کوشش کریں کہ روزے کے اندر جو اعمال ہیں، جو اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، حضرات صحابہ نے کی ہیں، ان اعمال کو ہم سامنے رکھیں۔ اب مثال کے طور پر ہم تو روزہ رکھیں لیکن روزے کے مطابق ہمارے اعمال نہ ہو۔ کسی نے روزہ رکھ لیا، ساتھ ساتھ غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، ظلم بھی ہو رہا ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، تو یہ وہی حدیث کے مطابق ہو جائے گا جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا روزہ رکھنا صرف ان کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کے کچھ نہیں ملتا، ان کو اس کا مقصد یہ ہے کہ روزہ تو وہ رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے نہیں بچتے، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد بغض کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، زبان کا استعمال غلط کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے روزے کا ثواب جو ہے ان کو نہیں ملتا، صرف پیاس اور صرف جو ہے بھوک وغیرہ کے اندر وہ اپنا روزہ گزارتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم نے روزے رکھنا بھی ہے اور روزے کے اندر روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ دوسری چیز رمضان کے اندر ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کو کریں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، روایات میں آتا ہے کہ حضور کے اعمال جو ہیں عام دنوں سے جو ہے رمضان مبارک کے اندر زیادہ بڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر عام دنوں میں جو آپ عبادت کرتے تھے، رمضان میں آپ کی عبادت عام دنوں سے بڑھ کر ہوتی تھی، آپ کی نوافل عام دنوں سے بڑھ کر ہوتے تھے، آپ کے قرآن مجید کی تلاوت عام دنوں سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں سب کچھ ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جس چیز پر ہم زیادہ توجہ کریں گے وہ قرآن مجید کی جو ہے تلاوت ہے، کہ جتنا بھی ہو سکے کہ رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو جاری، ویسے بھی انسان زندگی میں معمول بنائے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرتا رہے، لیکن رمضان کے اندر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ کم سے کم ہر انسان یہ کوشش کرے کہ رمضان میں جتنا بھی ہو سکے 2 قرآن، 3 قرآن، 4 قرآن وہ رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کو ختم کرے، اس کو مکمل کرے۔ اب دیکھیں تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم جس طرح اللہ نے جس انسان کو جتنی طاقت دی ہے تو وہ اپنے اوپر جو خرچ کرنا چاہتا ہے، اپنے جو افطار کرنا چاہتا ہے، تو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے۔ ہمارے معاشرے کے ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ افطار پارٹیوں کے نام پر لاکھوں پیسے اڑا دیتے ہیں، لاکھوں وہاں پر پیسے اڑائے جاتے ہیں، ہزاروں قسم کی ڈشیں تیار ہوتی ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ساتھ میں جو غریب بندہ ہے، اسی محلے کا پڑوسی، اسی محلے میں رہنے والا، اس کا پڑوسی ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ غریب ہے، اس بیچارے کو وقت کی جو ہے افطاری میسر نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر افطار پارٹی کے نام سے جو ہے لاکھوں اور ہزاروں پیسے اڑا دیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کروائے گا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس نے گویا کہ اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص طاقت نہیں رکھتا، اتنی زیادہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ہر آدمی کو جو ہے اتنا افطار کروائیں کہ جس سے وہ سیر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ ایک گھونٹ پانی اور ایک کھجور بھی تم دو تب بھی تمہیں جو ہے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو افطار بھی کروانا ہے اپنے دوسرے جو مسلمان ہیں ان کو۔ اور حدیث میں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کروائے گا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔
تو حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک شخص طاقت نہیں رکھتا کسی روزے دار کو سیر کروا کر افطار کروائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کو ایک پانی کا گھونٹ بھی پلا دے یا ایک کھجور کھلوا دے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو بھی یہ ثواب ملے گا، یعنی وہ بھی اپنے لیے جنت کو حاصل کرے گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہر انسان کو جتنا بھی ہو سکے اس سے وہ کسی غریب کی مدد کرے، جتنا بھی ہو سکے کسی غریب کے ساتھ ہمدردی کرے. یہ مہینہ ہے ہمدردی کرنے کا، مہینہ ہے نیکیاں کمانے کا، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، ہمدردی کا سیزن ہے. کسی کے ساتھ ہمدردی کریں، کسی کے ساتھ اچھائی کریں. اور نیکیاں میں بھی بالخصوص جو ہمدردی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے. کسی کے ساتھ اگر قطع تعلقی ہے تو اس قطع تعلقی کو ختم کیا جائے. رمضان مبارک ایسا گزرے کہ ہم کسی سے ناراض نہ ہو. رمضان مبارک ایسا گزرے کہ ہم نے کسی کو تکلیف نہ دی ہو. رمضان مبارک ایسا گزرے کہ اللہ کی ہر مخلوق ہم سے خوش ہو. جب ایسا ہم رمضان مبارک گزاریں گے تو پھر یقیناً یہ ہمارے لیے جو ہے نیکیوں کا سیزن ہوگا. اب ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ رمضان آتے ہی جو ہے ہمارے ہاں جو دکاندار ہوتے ہیں ان کے ریٹ ڈبل ہو جاتے ہیں. مارکیٹ اپنے عروج پر ہوتی ہے مہنگائی کے اعتبار سے. اب ایک تاجر کس طرح نیکیاں کما سکتا ہے کہ تاجر کے پاس اگر کوئی 10,000 اس کی روزانہ سیلری ہوتی ہے، 200 روپے کی وہ کسی کے ساتھ مدد کر دے. اگر یہ 200 روپے کی کسی کو فروٹ لے کر دے دے گا تو گویا کہ کسی کو افطار کرانے میں اس کا بھی حصہ ہوگا. اپنے آپ کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے ذات پر محنت نہیں کریں گے تو اس وقت تک رمضان مبارک کا جو فائدہ اٹھانا ہے وہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے. اب روایات میں پڑھیں، تاریخ میں پڑھیں، بڑوں کے بارے میں آتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 63 قرآن مجید کا جو ختم کرتے تھے. آج ہم سوچیں ہم 3 قرآن اگر کسی سے کہا جائے رمضان مبارک میں ختم کریں تو کہتے ہیں جی 3 قرآن کون ختم کرے گا. تو ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو رمضان میں ایک دن کو ختم کرتے تھے قرآن مجید، اور ایک رات کو ایک جو ہے تراویح کے اندر وہ قرآن مجید کو مکمل کرتے تھے. یہ مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. اس کے اندر جو جتنے نیکیاں کمائے گا اللہ کے ہاں اتنا ہی وہ محبوب ہوگا. ہمدردی کا مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگیاں ختم کرنے کا مہینہ ہے. ہمارا معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھی جاتی ہے، رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن رشتہ داروں سے وہ ناراضگیاں ختم نہیں ہوتی. رشتہ داروں کے بارے میں دلوں میں حسد ہوتا ہے، دلوں میں بغض ہوتا ہے. بھائی بھائی سے رشتہ دار ہے، بہن بھائی سے رشتہ دار ہے، پڑوسی آپس میں رشتہ دار ہے. تو اس مہینے کے اندر بھی، ویسی زندگی کے اندر بھی کسی سے اگر ناراضگی ہو تو اس ناراضگی کو ختم کرنا چاہیے. لیکن بالخصوص رمضان المبارک کے اندر ان رشتہ داروں، ان ناراضگیوں کو ہم دور کریں، رشتہ داروں کو راضی کریں. جب رشتہ داروں کو راضی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ جتنا ہم کوشش کریں محنت کرنے کی، اسی کے مطابق اللہ تعالی ہمیں پھل دیں گے.